علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، قرآن کریم کی سورہ نازعات کی 2 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا ہے جن کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ اللہ ہمیں جنتیوں میں سے بنائے اور جہنمیوں سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ جہنمی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے 2 باتیں ان کے بارے میں ذکر فرمائی۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَى، پس جس نے سرکشی کی، جو سرکشی کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، سرکشی اختیار کرتا ہے، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، آخرت کو بھول گیا، دنیا کو ترجیح دیتا ہے، دنیا کی زندگی کو پریفر کرتا ہے آخرت کی زندگی پر، یہ 2 کام جو کرتا ہے فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، اور جنتیوں کے بارے میں بھی اللہ نے 2 باتیں ذکر کی۔ جو شخص رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، جو اللہ کے سامنے قیامت کے دن کھڑا ہوگا، حساب کتاب ہوگا، اس کا خوف اس کے دل میں پیدا ہوا، اور اپنے نفس کو، دوسری چیز، اور اپنے نفس کو ہوا خواہش سے روکا، خواہشات پر عمل کرنے سے روکا، نفس کو کنٹرول کیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ بے شک جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ 2 کام جنتیوں کے ذکر کیے، 2 کام جہنمیوں کے ذکر کیے۔ اگر تم جنت میں جانا چاہتے ہو تو اس کے لیے اللہ یہ خوف ہونا چاہیے دل میں، مجھے قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور اللہ کے سامنے کھڑا ہونا آسان نہیں ہے۔ وہ ایسا دن ہوگا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، وہ ایسا دن ہوگا، ایسا ہیبتناک دن ہوگا، لوگ ایسے ڈرے سہمے ہوئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام بھی اللہ کے سامنے صف باندھ کر کھڑے ہوں گے، اور کوئی گفتگو نہیں کر سکے گا، رحمان کی اجازت کے بغیر کوئی بات نہیں کر سکے گا، اور جو بات کرے گا اللہ کی اجازت سے تو سچ کہے گا، صحیح کہے گا۔ ایسا دن آنے والا ہے، اس دن کو آخرت کا دن کہا جاتا ہے۔ آخرت کے دن پر ہمارا ایمان ہے، یہ ایمانیات میں سے ہے کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے، مرنے کے بعد فنا نہیں ہے کہ انسان ختم ہو جائے گا۔ قرآن کریم میں 3 بڑے عقائد بیان کیے ہیں، پورے قرآن میں 3 بڑے عقیدے ہیں۔ ایک توحید کا عقیدہ، ایک رسالت اور نبوت کا عقیدہ، اور ایک آخرت کا عقیدہ۔ اور مشرکین مکہ کو
ان تینوں عقائد سے اعتراض تھا اور ان تینوں عقائد کو وہ نہیں مانتے تھے. وہ توحید کے قائل نہیں تھے، مشرک تھے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو نہیں مانتے تھے، اور مشرکین مکہ آخرت کو بھی نہیں مانتے تھے. کہتے تھے جب ہم مر جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، ہمارا جسم مٹی ہو جائے گا، پھر کوئی زندگی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ تین بڑے عقائد قرآن میں بیان کیے ہیں. اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور آخری رسول ہے، اور قیامت کا دن برحق ہے. یہ زندگی جو اللہ نے ہمیں دی ہے، یہ اس لیے دی ہے کہ ہم آخرت کی زندگی بنائیں. یہاں ہمیشہ نہیں رہنا کسی کو. میرے بھائیوں، جتنے لوگ پہلے آئے تھے وہ بھی دنیا سے چلے گئے، جتنے ہیں یہ بھی چلے جائیں گے. کسی کو بھی دنیا میں نہیں رہنا، یہ ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے. اللہ نے ہمیں یہاں دنیا میں پیدا کیا، دنیا میں بھیجا ہے آخرت کی تیاری کے لیے. یہ دار الامتحان ہے، دار العمل ہے. یہاں اچھے اعمال کرو تو آخرت میں وہ اعمال کام آئیں گے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یتبع المیت ثلاثۃ، جب آدمی مر جاتا ہے تو تین چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں. یعنی جب اس کو قبر میں لے جاتے ہیں، جب میت کو اٹھا کر قبر کی طرف، قبرستان کی طرف لے جاتے ہیں تو تین چیزیں اس کے پیچھے چلتی ہیں: اہلہ، مالہ، عملہ. ایک اس کی فیملی ہے، اس کے اہل و عیال ہیں، اس کے رشتہ دار ہیں، وہ اس کے ساتھ جاتے ہیں. جنازہ اٹھا کر، کندھے پر جنازہ اٹھا کر قبرستان جا رہے ہیں. ایک اس کا مال ہے، مال دولت، اس میں غلام بھی شامل ہے، اس کے غلام بھی ہوتے ہیں، اس کے نوکر بھی ہوتے ہیں، گاڑیاں بھی ہیں. اور تیسری چیز اس کا عمل ہے. جب یہ قبر پر پہنچ جاتے ہیں فَيَرْجِعُ اثنان وَيَبْقَى وَاحِدٌ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تین میں سے دو واپس ہو جاتے ہیں، وہ اس کے ساتھ قبر میں نہیں جاتے. باپ مر جائے، کوئی بیٹا باپ کے ساتھ قبر میں رات نہیں گزارتا. بیٹا مر جائے، باپ اس کے ساتھ قبر میں نہیں جاتا. ہاں، بیوی مر جائے، شوہر دفن کر دیتا ہے ہاتھ سے، ہاں، اور اس پر مٹی ڈال دیتا ہے. اور جناب کیا ہے، کتنا ہی قریبی رشتہ دار ہو، کوئی کسی کے ساتھ قبر میں نہیں جاتا، نہ اس کا مال جاتا ہے، نہ. دو چیزیں آپ نے فرمایا واپس ہو جاتی ہے، اور ایک چیز اس کے ساتھ قبر میں جاتی ہے. جو دو چیزیں واپس ہوتی ہیں، ایک اس کے فیملی والے رشتہ دار، دوسرا اس کا مال، اور جو اس کے ساتھ قبر میں اترتی ہے وہ اس کا عمل ہے. عمل اچھا ہوگا تو اچھا عمل قبر میں جائے گا، عمل برا ہوگا تو برا عمل قبر میں جائے گا. یہ فکر کرو کہ ہمارے ساتھ قبر میں جانے والی چیز کیا ہے، یہ اس کی تیاری کرنی ہے. بڑے سے بڑا مالدار ہو، وہ بھی کفن میں جاتا ہے دنیا سے. کفن کی چادروں میں لپیٹ کر بادشاہ کو بھی قبر میں اتارا جاتا ہے، غریب کو بھی کفن کی چادروں میں لپیٹ کر قبر میں دفنایا جاتا ہے. کوئی چیز اس کے ساتھ نہیں جاتی، بلکہ اس کے جسم پر جو کچھ ہوتا ہے وہ اس سے اتار لیا جاتا ہے. یہ ہے حقیقت اس زندگی کی، اور انسان نے آخرت کو بلا دیا ہے. اللہ تو آخرت کو ترجیح دے، آخرت کی تیاری کرے. اس دنیا میں انسان کو ہمیشہ نہیں رہنا، یہ ذہن میں رہے. مختصر زندگی ہے، یہ مختصر. اس امت کی زندگی تو بہت مختصر ہے، اور کوئی پتہ نہیں چلتا. جی پہلے لوگ کہتے تھے کہ جی بزرگ جب آدمی بوڑھا ہو جائے، بزرگ ہو جائے، بڑی عمر ہو جائے تو پھر دنیا سے چلے جاتا ہے. اب تو جوان بھی جا رہے ہیں، ٹھیک ٹھاک صحت مند ہے، دوسرے دن پتہ چلتا جی انتقال ہو گیا.
یہ حقیقت ہے اس زندگی کی، مختصر زندگی ہے، اور یہ زندگی آخرت کی تیاری کے لیے ہے۔ میرے دوستو، اس دنیا کے اندر اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے؟ یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں پیدا کیا۔ ہاں، دنیا کمانا منع نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کا وہ یہ کہتے ہیں جی، جو مولوی لوگ ہیں، شاید یہ مولوی وہ یہ کہتے ہیں کہ جی دنیا مت کماؤ۔ نہیں، دنیا کمانے سے کام منع کیا ہے؟ حلال کمانا تو منع نہیں ہے۔ دنیا کی ضرورت تو مولوی صاحب کو بھی ہے۔ کیا مولوی صاحب کو گھر کی ضرورت نہیں ہے؟ مولوی صاحب بھی، اس کو بھی گھر کی ضرورت ہے، اسباب کی ضرورت ہے، مال دولت کی ضرورت ہے، پیسے کی ضرورت ہے، جیسے ہر انسان کو ہے۔ تو وہ مولوی صاحب کیسے کہہ سکتا ہے کسی کو جی مال مت کماؤ، پیسہ مت کماؤ؟ نہیں، یہ نہیں، مسئلہ یہ نہیں ہے۔ لوگ بات پوری طرح سمجھتے نہیں ہیں، خواہ مولویوں کو بدنام کرتے ہیں۔ حلال کمانا اسلام میں جائز ہے۔ اپنے فیملی اور بیوی بچوں کی کفالت فرض ہے۔ نفس کا بھی حق ہے، بیوی کا بھی حق ہے، اولاد کا بھی حق ہے، اور اللہ کا بھی حق ہے۔ اللہ کا حق بھی پورا کرے، اپنی فیملی کا حق بھی پورا کرے۔ ہاں، مولوی صاحب یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ نہیں ہو، دکان میں بیٹھا ہے، پیسے تو کما رہا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا۔ دنیا کے اندر اتنا مشغول ہو گیا کہ آخرت کو بھلا دیا اس نے۔ یہ نہ کرے بھائی، اتنی سی بات ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ غنی تھے، تو غنی کس کو کہتے ہیں؟ مالدار کو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ سوم ہے اور مالدار ہے، تو مالداری کوئی بری چیز نہیں ہے، بس شرط یہ ہے کہ وہ مالداری اس کو اچھا مسلمان بنائے رکھے۔ ورنہ اگر کوئی شخص غریب ہو اور اللہ کے اور بندوں کے حقوق نہیں ادا کرتا تو وہ غریب بھی برا ہے، اور ایک شخص مالدار ہے اور اچھا مسلمان ہے، اللہ اور بندوں کے حقوق ادا کرتا ہے، دین پر چلتا ہے، اس کی مالداری اس کے لیے خیر ہے۔ اور میرے دوستو، یہ تو اللہ نے دار الامتحان بنایا ہے، اس بات کو بھی سمجھنا چاہیے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اللہ نے مجھے غریب کیوں پیدا کیا، اللہ سے شکوہ کرتے ہیں۔ اللہ نے مجھے کیوں بیمار کیا، یہ دوسرا کیوں بیمار نہیں ہوا؟ میں کیوں غریب ہوں، دوسرا کیوں غریب نہیں ہے؟ وہ مالدار ہے تو میں غریب ہوں، وہ صحت مند ہے میں بیمار ہوں۔ تو لوگ پھر اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، سوالات کرتے ہیں کہ جی غریب کیوں پیدا کیا اللہ نے، بیمار کیوں پیدا کیا، معذور کیوں پیدا کیا اللہ نے؟ تو دیکھو بھائی، اس کا جواب یہ ہے کہ ایک مسلمان کو، اس کو آسان جواب اس مسلمان کے لیے تو یہ ہے، اور بلکہ مسلمان نہ ہو، غیر مسلم ہو، اس کے لیے بھی یہی جواب ہے کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ خود بخود تو یہ انسان نہیں آیا، اس کا خالق ہے۔ جب یہ مخلوق ہے تو اس کا خالق ہوگا، اور خالق اس کا اللہ ہے۔ خود بخود تو دنیا میں کوئی چیز نہیں ہوتی، اور خالق جو انسان کو پیدا کرے، اشرف المخلوقات کو پیدا کرے، بغیر مقصد کے اس کی پیدائش نہیں ہو سکتی۔ دنیا میں ہم کوئی کام بغیر مقصد کے نہیں کرتے، تو اللہ بغیر مقصد کے کیسے انسان کو پیدا کرتا ہے؟ اور مقصد کیا ہے کہ یہ دنیا دار الامتحان ہے۔ یہ کیا ہے؟ دار الامتحان ہے، یہاں اس کا امتحان ہے۔ غریب کا امتحان غربت میں ہے، غریب کا امتحان غربت میں ہے، اس سے غربت میں امتحان لیا جا رہا ہے، بھوک میں امتحان لیا جا رہا ہے کہ کتنا خالق کو راضی کرتا ہے۔ بھوک اور پیاس میں، تکلیف میں خالق کو راضی کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ اور مالدار کا امتحان مال میں، دولت میں ہے کہ مال اور دولت کے نشے کے اندر اپنے خالق کو تو نہیں بھولا۔ تو یہ اللہ کی تقسیم ہے، یہ اللہ کی تقسیم۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اللہ نے کسی کو زیادہ دیا، کسی کو کم دیا ہے۔ جس کو زیادہ دیا ہے
اس کا امتحان مال میں ہے، دولت میں ہے، جس کو کم دیا ہے اس کا امتحان غربت میں ہے، اور جو امتحان میں پاس ہو گیا اصل زندگی مرنے کے بعد شروع ہوگی، وہاں وہ کامیاب ہوگا۔ یہ ذہن میں ہو تو غریب بھی خوش ہوگا، مالدار بھی خوش ہوگا کہ بھائی دیکھو مجھے تو اللہ نے بھیجا ہے، یہ دار الامتحان ہے، میرا امتحان ہو رہا ہے، میں جس حالت میں بھی ہوں اس کو ہر حال میں اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر ولیس ذلک لاحد الا للمؤمن۔ مومن کی شان بڑی عجیب ہے، اس کا ہر کام اس کے لیے خیر ہے، اور یہ صرف ایمان والے کے لیے ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ ان اصابتہ سراء شکر فکان خیرا لہ، اگر اس کو کوئی راحت پہنچتی ہے، اللہ کی طرف سے کوئی خوشی اور راحت اور اللہ کی نعمت پہنچتی ہے تو وہ اللہ کا شکر کرتا ہے، تو یہ بھی اس کے لیے خیر ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاء صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے، تو یہ صبر کرنا بھی خیر ہے۔ تکلیف میں بھی اللہ راضی ہے اس سے، راحت میں بھی اللہ اس سے راضی ہے، اس لیے کہ وہ راحت میں شکر کرتا ہے، تکلیف میں صبر کرتا ہے۔ مسلمان کے لیے تو ہر کام، مسلمان کے لیے تو ہر چیز خیر ہے، بس وہ صبر اور شکر سیکھ جائے۔ بیمار ہو جائے تو صبر کرے، راحت میں ہو تو شکر کرے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، یہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ ایک مرتبہ وہ بیان فرما رہے تھے اور بڑے بڑے علماء ان کے بیان میں ہوتے تھے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ، حکیم الامت جیسی شخصیت، یہ ان کی مرید تھی، حضرت ان کے مرید تھے۔ حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ ان کے مرید تھے، اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ یہ ان کے مرید تھے۔ اتنے بڑے بڑے علم کے سمندر حاجی صاحب کے مرید تھے، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ۔ تو حاجی صاحب بیان فرما رہے تھے، انہوں نے فرمایا دیکھو بھائی، صحت بھی اللہ کی نعمت ہے، بیماری بھی اللہ کی نعمت ہے، صحت بھی اللہ کی نعمت ہے، بیماری بھی اللہ کی نعمت ہے۔ جیسے ابھی حدیث میں ہم نے پڑھا کہ مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور یہ اس کے لیے خیر ہے، اور اگر راحت میں ہو تو شکر کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے خیر ہے۔ تو حاجی صاحب نے اس حدیث کو بیان کیا کہ مسلمان کے لیے صحت بھی نعمت ہے اللہ کی اور بیماری بھی نعمت ہے۔ اتنے میں ایک آدمی آیا، اس کے ہاتھ میں ایک پوڑا نکلا ہوا تھا، دمبل اس کو کہتے ہیں، اور وہ بڑا سخت ایسا پوڑا تھا جس کی وجہ سے اس کو شدید قسم کا درد تھا جو برداشت سے باہر تھا۔ حاجی صاحب کے پاس آیا کہ حاجی صاحب یہ پوڑا نکلا ہوا ہے اور درد ایسا ہے کہ برداشت نہیں کر سکتا، ایسا خطرناک قسم کا پوڑا نکلا ہے۔ اب آپ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ میری اس تکلیف کو ختم کر دے۔ اب وہ جتنے علماء بیٹھے ہوئے تھے وہ سب حیران ہیں کہ حاجی صاحب نے تو ابھی کہا کہ تکلیف بیماری اللہ کی نعمت ہے، تو وہ کیسے کہیں گے یا اللہ اس کی بیماری ختم کر دے؟ ابھی تو انہوں نے کہا کہ بیماری اللہ کی نعمت ہے، تو جو نعمت ہو اس کو تو ختم نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن حاجی صاحب تو حاجی صاحب تھے، حاجی صاحب تو حاجی صاحب تھے، اللہ اکبر، وہ اہل معرفت تھے۔ انہوں نے کہا ہاتھ اٹھاؤ، سب نے ہاتھ اٹھائے، دعا کرو، یہ آدمی آیا اس کے ہاتھ میں پوڑا نکلا ہے، اس کو تکلیف ہے، اس کے لیے دعا کرو۔ دعا شروع کی، یا اللہ تو نے اس کو بیمار کیا، بیماری تیری طرف سے ہے، بیماری بھی نعمت ہے تیری، لیکن یہ بندہ بڑا کمزور ہے، تیری بیماری والی نعمت کو برداشت نہیں کر سکتا، بیماری کی اس نعمت کو صحت کی نعمت سے بدل دے۔
دعا کرنے کے بھی آداب ہوتے ہیں. حاجی صاحب نے کتنی اچھی دعا کی. یہ نہیں کہا کہ یہ دیکھو بیماری اللہ کی طرف سے ہے تو یا اللہ یہ اس کو ختم کر دے، بلکہ یہ کہا یا اللہ اس کی بیماری والی نعمت کو صحت کی نعمت سے بدل دے. تو بیماری بھی نعمت ہے اور صحت بھی نعمت ہے. اللہ اکبر. اللہ کی طرف سے جو آئے، ایمان ہو مسلمان ہو، وہ تکلیف میں بھی خدا کو نہیں بھولتا. اللہ اکبر. آپ نے لیلا مجنون کا نام سنا ہوگا. اس کے کچھ ان کے بارے میں اشعار ہے، لیکن وہ اشعار سبق آموز اشعار ہے. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ لیلا کا یہ دستور تھا. کہتے ہیں کہ لیلا کا یہ دستور تھا، بھیک دیتی در پہ جو آتا گدھا. ایک دن مجنوں بکا سا ہاتھ لے، جا پکارا در پہ کچھ للہ دے. ایک دن مجنوں بکا سا ہاتھ لے، جا پکارا در پہ کچھ للہ دے. آئی لیلا اور سبھی کو کچھ دیا، آئی لیلا اور سبھی کو کچھ دیا. ہاتھ سے مجنوں کے کاسا لے لیا، اور لے کے دے مارا زمین پر ایک بار. لے کے دے مارا زمین پر ایک بار، رقص میں مجنوں ہوا بے اختیار. سب کے تو کاسے لیلا نے بھر دیے، لیکن مجنوں کا کاسا توڑ دیا. یہ شاعر سمجھا رہا ہے جس کے پاس مال ہے، دولت ہے، صحت ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. اور جس کے پاس نہیں ہے یہ اس پر وہ صبر کرتا ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. لے کے دے مارا زمین پر ایک بار، رقص میں مجنوں ہوا بے اختیار. پوچھا لوگوں نے اے مجنون ایک نام، رقص کا تیرے بلاتا کیا مقام. تیرا کاسا تو لیلا نے توڑ دیا، تو پھر بھی خوش ہو رہا ہے، ناچ رہا ہے، خوشی منا رہا ہے، کیوں؟ پوچھا لوگوں نے اے مجنون ایک نام، رقص کا تیرے بلاتا کیا مقام. بولا مجنوں یا کوئی عاشق نہیں. اللہ اکبر. تم میں سے کوئی عاشق نہیں ہے، تمہیں نہیں معلوم عشق کس کو کہتے ہیں. آج مسلمان اپنے آپ کو مسلمان تو کہتا ہے، اس کو اللہ سے محبت ہے. اگر اللہ سے محبت ہو تو بیماری میں بھی خدا سے شکوہ نہیں کرے گا. لیلا سے مجنوں کہتا ہے. لوگوں نے پوچھا مجنوں سے تو کہتا ہے، بولا مجنوں یا کوئی عاشق نہیں، عاشقوں کے رمز سے واقف نہیں. ایسے ہوتے ہیں بلا کس کے نصیب، جو بلا نازل کرے اس کا حبیب. محبوب کی طرف سے تکلیف بھی آ جائے، عاشق کو اس سے تکلیف نہیں ہوتی، وہ اس سے خوش ہوتا ہے. کوئی امتحان آ جائے تو اس سے خوش ہوتا ہے. ایسے ہوتے ہیں بلا کس کے نصیب، جو بلا نازل کرے اس کا حبیب. اور یہ بلا ہرگز نہ تھی ایک راز تھا. یہ جو میرا کاسا توڑ دیا ہے، یہ کوئی مصیبت نہیں ہے کہ میرے محبوب نے مجھے مصیبت میں ڈال دیا ہے. یہ بلا ہرگز نہ تھی ایک راز تھا، یہ بھی ایک محبوب کا انداز تھا. جس کو دنیا میں کسی سے محبت ہو جائے تو وہ اس کی طرف سے ہر چیز کو برداشت کرتا ہے. خدا کی قسم اگر مسلمان کو اللہ سے محبت ہو جائے تو وہ تکلیف میں بھی اللہ اللہ کرنا نہیں بھولے گا. وہ اللہ کو نہیں بھولے گا، وہ اعتراض نہیں کرے گا خدا پر. اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المؤمن. اللہ اکبر. یہ حدیث پھر سن لو، اور آج یہ ایک حدیث اپنے ساتھ لے کر جاؤ.
خدا کی قسم ٹینشن ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ ٹینشن ختم کرنا چاہتے ہیں، ٹینشن فری زندگی گزارنا چاہتے ہیں، یہ ایک حدیث اپنے ساتھ لے جائیں، ایک حدیث، کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، گارنٹیڈ بات کر رہا ہوں۔ عجبا لامر المؤمن، اللہ اکبر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر۔ مومن کی شان بڑی عجیب ہے، مومن کا ہر کام اس کے لیے خیر ہے، اس کا ہر معاملہ اس کے لیے خیر ہے۔ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، لیکن یہ سوائے مومن کے یہ مقام کسی اور کو نہیں ملتا۔ یہ مقام صرف مومن کا ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، ان اصابتہ سرا، اگر اسے کوئی راحت پہنچے، اگر اسے کوئی خوشی پہنچے، اللہ کی طرف سے نعمتیں اس کے پاس آئے، شکرا تو وہ شکر کرتا ہے تو فکان خیر اللہ، یہ شکر کرنا اس کے لیے خیر ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّا، اگر اسے کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی بیماری پہنچے، صبر تو وہ صبر کرتا ہے، فکان خیر اللہ، یہ صبر کرنا اس کے لیے خیر ہے۔ تو مسلمان ہر حال میں خوش رہے گا، ٹینشن نہیں ہوگی۔ آج ٹینشن کیوں ہے ہماری زندگی میں؟ ذرا سی کوئی تکلیف آ جائے تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہاں انگلینڈ میں میں بھی رہتا ہوں، آپ بھی رہتے ہیں، مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں، آج سے کئی سال پہلے یہاں ایک ورکشاپ ہوا تھا، اس میں ڈاکٹرز آئے تھے، مجھے بھی انہوں نے بلایا تھا، اور وہ جو ورکشاپ تھا وہ اس پر تھا کہ یہاں جو بیماریاں ہیں، ان بیماریوں میں سے ایک بیماری جو سب سے زیادہ پھیل رہی ہے وہ مینٹل النیسز ہے، دماغی امراض۔ نوجوان ہے، جوان ہے، وہ جناب کیا ہے، دماغی بیماریوں میں مبتلا ہے، ٹینشن ہے، وہ ٹینشن کی وجہ سے وہ ان بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور اس وقت کئی سال پہلے کی بات ہے، کوئی میرے خیال ہے 15 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، 15-20 سال کے قریب۔ تو وہ جو ایک ڈاکٹر تھے، انہوں نے بتایا صرف آکسفورڈ شائر کے اندر، جو ہمارا آکسفورڈ شائر ہے، اس میں اس وقت انہوں نے بتایا کہ یہاں پر 25% لوگ مینٹل النیسز کا شکار ہیں، ہر 4 میں سے ایک آدمی۔ تو بھائی ٹینشن فری زندگی گزارو، اور ٹینشن فری زندگی کیا ہے؟ اللہ نے نعمت دی ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ کوئی تکلیف آ جائے تو چلانے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے، اس پر صبر کرو۔ اگر ہم صبر کرنا، شکر کرنا سیکھ جائے، خدا کی قسم ہماری زندگی میں ایک لمحے کے لیے بھی ٹینشن نہیں ہوگا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔